اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں جس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کے طور پہ چند لفظ پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہستی ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام جو ہیں یہ 12 ائمہ کرام میں سے ہیں اور چھٹے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کے مشہور جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب آپ کا صادق ہے۔ 17 ربیع الاول 23 ہجری پیر کے دن آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابو بکر صدیق ہے اور والد محترم حضرت امام باقر بن امام زین العابدین بن حضرت حسین علیہ السلام، یعنی آپ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور ماں کی طرف سے صدیقی ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، یعنی مجھے ماں کی طرف سے جو نسب ملا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے دوبارہ جنم دیا۔ حضرت امام جعفر صادق جو تھے ایک تابعی بزرگ ہیں اور آپ نے 2 صحابہ کرام کی زیارت کی، ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک ہیں اور دوسرے حضرت سہل بن سعد ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ جیسے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے فیض پایا۔ جب حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے تو اس وقت واقع کربلا کو گزرے ہوئے 22 سال گزرے تھے اور اس وقت بھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ یہ صدمہ اور یہ سارے حالات جو ہیں یہ کل کی بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا جب یعنی آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 19 سال تھی۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت باقر علیہ السلام کے سائے میں جتنے سال گزارے اس میں آپ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ قدرت کے ڈھانچوں میں سے ڈال کر پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سفر اور حضر دونوں حالتوں میں اپنے والد محترم کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی تھیلی گم ہو گئی جس کے اندر اس کے 1000 روپے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ نے میری تھیلی چرائی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تو ایسا کبھی کام نہیں کیا یا میں نے نہیں چرائی، آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو میرے گھر چلو۔ آپ نے ایک تھیلی کے اندر 2000 جو تھے وہ جتنی رقم اس وقت کی ریال درہم جو بھی تھی وہ اس کو دے دی۔ تو پھر جب وہ گھر گیا تو اس کو اپنی تھیلی مل گئی تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ پیسے لے کے آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو جو چیز دیتے ہیں اس سے وہ چیز واپس نہیں لیتے۔ تو اس شخص نے جب کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے شاگردوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ آؤ آج مل کر ہم یہ ایک عہد کرتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوسروں کے حق میں ایک سفارشی بنائے گا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جس کے ساتھ تم لوگوں کا پیار تھا ان کے لیے سفارش کرو، تو جس کو بھی اختیار ملا وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں سفارش عرض کرے گا۔ تو ایک جو شاگرد تھے انہوں نے عرض کی کہ اے استاد محترم، آپ تو آل نبی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر آپ کے لیے دوسروں کی سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بہت ہی گناہ گار سمجھتا ہوں اور مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ سے یہ عرض کی کہ مجھے اللہ کا دیدار کرا دی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ جب ان کی قوم نے ان سے عرض کی تھی کہ ہمیں اپنے رب کا دیدار کرائیں،
تو پھر وہ جب انہوں نے مجبور کیا کوہ طور پہاڑ پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بندے تو تیرے بڑے معمولی ہیں، تو بھی میرا خلیل ہو کے، تو میرا یہ کلیم ہو کے، تو میرا تو ایک میرے ساتھ کلام کرنے والا ہو کے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو یہ تیرے معمولی بندے کیسے کریں گے؟ تو پھر جب وہ بندہ باز نہ آیا تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ جاؤ اس کو باندھ کے تو دریائے دجلہ کے اندر پھینک دو۔ جب اس کو پھینکا گیا تو بار بار آپ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کو غوطے لگاؤ۔ جب اس کو بار بار غوطے لگے تو وہ ڈر گیا، اس کو اپنی زندگی جب ختم ہوتی نظر آئی تو پھر ایک دم پکارا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے اور مجھے بچا لے۔ جب اس نے اس طرح کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو باہر نکال لاؤ۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا خدا کی ایک قدرت نظر آئی؟ تو اس نے کہا کہ جب تک میں غیر کو پکارتا رہا اس وقت تک تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، جس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو پھر ایک سوراخ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا، مجھے اپنی وحدانیت جو ہے وہ دکھائی۔ تو آپ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جتنا تمہیں سوراخ کے برابر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظارہ کرایا ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ تو اسی طرح آپ کی ایک اور کرامت ہے کہ آپ اپنے شاگردوں مریدوں کے ساتھ جب حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو راستے میں ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ خشک تھا، تو آپ نے جب اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ سرسبز ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے لیے ایک خوراک بنایا ہے، تو پھر ہمارے لیے خوراک جو ہے وہ مہیا کرو۔ تو تازی کھجوریں اس کے اوپر لگ گئی، تو جب آپ کے مریدوں اور شاگردوں نے وہ کھجوریں اتاری، جب سب نے ان کو تناول فرمایا تو سب نے عرض کی کہ حضور اس سے پہلے تو اتنی جو ہے لذیذہ کھجوریں ہمیں کبھی نہ ملی اور نہ ہی کبھی ہم نے کھائی تھی۔ اسی ہی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ کے پاس آپ کے مرید حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں آج میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو واقعہ تھا کہ انہوں نے 4 درخت جو تھے ایک پرندے، تو ان کو جب 4 کونوں پہ ایک ان کی گردنیں اتار کے ان کو مردہ کر کے بٹھایا، پھر آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، تو آج میں بھی تمہیں کوئی ایسا واقعہ نہ دکھاؤں؟ تو پھر آپ نے ایک باز، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک کوے کو لیا اور ان کی گردنیں اتار کے ان کے جسم جو اپنا گوشت تھے ان کو اس طرح کیا کہ کیما کر کے تو ایک دوسرے کے اندر سب کے گوشت مکس کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے جب ان سارے جانوروں کو پکارا تو وہ سارے جو ہیں اپنی اصلی حالت میں آ کے دوڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گئے، تو ان کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو وہ پھر یہ ایک حضرت امام جعفر علیہ السلام جو تھے یہ ان کی مختلف کرامات تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے مراتب بلند عطا فرمائے تھے۔